ونصلي ونسلم على رسول الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مهر أقل من 10، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز طلباء کرام، آج کا ہمارا یہ مجلس مہر کے بارے میں ہے. بہت سارے سوالات آ رہے تھے مہر کے متعلق، تو ان سوالات کو جمع کر کے کوشش کریں گے کہ ہر ایک سوال کا جواب دیا جائے. پہلا سوال یہ تھا کہ نکاح میں کم سے کم کتنا مہر رکھنا چاہیے. تو رسول اللہ مبارک کا فرمان ہے کہ نکاح میں کم سے کم مہر کا جو مقدار ہے وہ 10 دراہم قرار دیا. جس کنٹری میں آپ ہیں اس کنٹری میں 10 درہم کے بمقدار جتنا پیمنٹ بنتا ہے وہ نکاح میں کم سے کم مہر کا مقدار ہوگا. اس سے کم پر نکاح کیا جائے تو بھی 10 درہم یا مہر مثل لاگو ہوگا. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ 10 درہم یا 10 درہم کی قیمت کے برابر کسی نے نکاح کر لیا اور پھر ابھی تک مباشرت اور وطی نہیں پائی گئی کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوا، تو اس کا کیا حکم؟ دخول جب طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا مہر لاگو ہوتا ہے. اب اگر 10 درہم یا 10 درہم کے مقدار کے مطابق انہوں نے مہر رکھا تو اس صورت میں آدھا مہر لاگو ہو جائے گا اور آدھا مہر ساقط ہو جائے گا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ 10 درہم یا زیادہ کا مقدار رکھا جائے، 10 درہم سے زیادہ، تو جتنا نکاح کے وقت آپ مہر رکھیں گے اتنا ہی مہر لاگو ہو جائے گا. شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہی معین پیسے لا کر اپنی بیوی کو دے دے، اور اگر بیوی اس کو معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے. جب وہ معاف کرے گی تو اس صورت میں وہ مقدار شوہر سے ساقط ہو جاتا ہے. شوہر کے اوپر اب ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو وہی مہر دے. ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ نکاح کے دوران مہر کو مقرر نہیں کیا یا کہا گیا کہ بھائی نکاح کے اندر مہر نہیں ہوگا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا یا یہ کہا گیا کہ مہر نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا. اب مہر مثل کیا چیز ہے؟ تو مہر مثل کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس بچی کا نکاح پڑھایا گیا، اس بچی کی باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، اس بچی کی ہم عمر جو لڑکیاں ہیں اور یا اس بچی کی حسن و جمال اور اس کی باڈی کے مطابق جو لڑکیاں ہیں کہ باپ کے رشتے کی طرف سے اس کا جتنا مہر بنتا ہے یا ان کا جتنے پر نکاح ہوا ہے اتنا ہی مہر لاگو ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ نکاح پڑھاتے وقت یا نکاح کے دوران انہوں نے کہا کہ بھئی 10,000 درہم ہوں گے، اور پھر جب نکاح پڑھانا شروع کر دیا اس وقت اس نے کہا جی 11,000 درہم پر نکاح پڑھاؤ، تو اس صورت میں 11,000 لاگو ہو جائیں گے. یعنی عقد نکاح کے وقت جتنا مہر بول دیا گیا وہی مہر لاگو ہوگا، اور اگر اس مہر میں اضافہ کیا گیا تو اضافہ بھی لازم ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے خلوت صحیحہ کر لے تو اس صورت میں مرد کے اوپر، شوہر کے اوپر مہر کامل لاگو ہو جائے گا. خلوت صحیحہ کیا ہے؟ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ وطی اور مباشرت سے کوئی چیز مانع نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی اپنی روم میں دونوں اکیلے ہیں. اب اگر یہ وطی کرنا چاہے تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی مانع چیز نہیں، تو اس صورت میں وطی نہیں کی گئی پھر بھی شوہر کے اوپر مہر کامل لازم ہے.
مہر کامل کا مطلب یہ ہے کہ دورانی نکاح جتنے پر نکاح ہوا اتنا ہی مہر شوہر کی ذمے لاگو ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے بندے سے اس شرط پہ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ یا میرے گھر میں ہوگا، تو جو مہر میری بیٹی کا بن رہا ہے وہ مہر تیری بیٹی کا بن جائے گا، اور جو مہر تیری بیٹی کا بن رہا ہے وہ میری بیٹی کا بن جائے گا، یعنی بدل کے لے اور بدل میں مہر کے بھی مبادلہ کر لے، تو اس صورت میں بھی مہر مثل لاگو ہو جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس طرف سے دینے والی بچی کا مہر مثل وہ اس کے شوہر پر، اس بندے پر لاگو ہو جائے گا، اور اس طرف سے جو اس طرف آنے والی بچی ہے نکاح کے اندر، تو اس طرف والے مرد کے اوپر اس بچی کا مہر مثل لاگو ہو جائے گا۔ اور یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پورا کی پورا مہر ادا کر لے تو کیا عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو اپنے آپ سے روک سکے؟ تو اس صورت کا جواب یہ ہے کہ جب مہر اپنی بیوی کو، کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو پورا کی پورا مہر اور حق مہر ادا کر لے تو اس کے بعد عورت کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے اپنی جسم کو روک دے۔ ہاں اس صورت میں روک سکتی ہے جب عورت بیمار ہو یا کوئی عذر ہو یا اس کو تکلیف ہو، تو اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ انسانیت کے ناطے اپنی بیوی کو تنگ نہ کرے، کیونکہ وہ آلریڈی معذور ہے اور معذور کے عذر کو دیکھنا چاہیے۔ اور عورت اگر اس صورت میں، عذر کی صورت میں، اپنے میاں سے کہے کہ جی میری جان آج مجھے معاف کر لو، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ شوہر اس کو معاف کر لے۔ جو ہمارا چینل ہے جامعہ اسلامیہ ترنول کے نام سے، انشاءاللہ اس چینل پہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف علماء کے بیانات لائیں گے، اور وہ بیانات معاشرے کے لیے ہوگا کہ اس میں صرف اور صرف اسلامی مسائل بیان کیا جائے، تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی اندرونی پاکستان یا بیرونی ممالک میں ہیں ان کو درپیش مسائل جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہو، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو صحیح جواب دے سکیں اور ان کو صحیح مسئلہ بتا سکے۔ لہٰذا اس چینل کو زیادہ سے زیادہ فالو کرے، سبسکرائب کرے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرے، تاکہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچے، تاکہ پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے احکامات وہ لوگوں تک پہنچے اور صحیح معنوں میں پہنچے۔ انشاءاللہ جب آپ حضرات کی سپورٹ ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی تو یقیناً آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ کل نہیں پتہ ہم کب مریں گے، جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد یہ ویڈیو لوگ سنیں گے اور ہماری وجہ سے لوگوں تک دین پہنچے گا، ہماری کوشش اور سعی سے پہنچے گا، تو یقیناً یہ ہمارے لیے اجر عظیم کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔